بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے اسد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عنوان انسان۔ عنوان انسان کے اس سفر میں ہمارا یہ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ دوستو، مورخین کہتے ہیں کہ کسی وبائی مرض کا خاتمہ ایک سے زیادہ طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاتمہ کس کے لیے ہوتا ہے اور کون اس کا فیصلہ کرتا ہے، یہ بات زیادہ ضروری ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ دوستو، کورونا وائرس کب ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ سن 1945 پچھلی صدی میں بلیک ڈیتھ نے یورپ کی کم سے کم آبادی کا 1/3 حصہ مار ڈالا تھا۔ مورخین کے مطابق وبائی مرض میں عام طور پر 2 طرح کے خاتمے ہوتے ہیں۔ پہلا میڈیکل، جو اس وقت ہوتا ہے جب واقعات اور اموات کی شرح کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا معاشرتی، جب بیماری کے بارے میں خوف کی وبا ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم موجودہ حالات کو بھی ساتھ ساتھ ملاتے جاتے ہیں تاکہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اموات کی شرح کم نہیں ہوئی ہے۔ ہم فی الحال پینڈیمک کے درمیانی دور میں موجود ہیں، جہاں مختلف ملکوں میں اس کا مختلف لیول ہے۔ لیکن یہاں کچھ بات غور کرنے کی ہے کہ لوگ اس وبا اور حالات سے اس قدر اکتا چکے ہیں کہ اس کا میڈیکل خاتمہ ہونے سے پہلے ہی شاید اس کا معاشرتی خاتمہ کر ڈالیں۔ جانس ہاپکنس میں میڈیسن کے تاریخ دان ڈاکٹر جیریمی کہتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس کا خاتمہ کب ہوگا تو وہ اس کے معاشرتی اختتام کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اس بیماری کا خاتمہ تب نہیں ہوگا جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا خاتمہ تب ہوگا جب لوگ گھبراہٹ کے انداز سے تھک جائیں گے اور بیماری کے ساتھ جینا سیکھ جائیں گے۔ ڈورا ورگا، ایک اور تاریخ دان، کہتی ہیں کہ مجھے کورونا وائرس کا اختتام بہت برا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میرے پاس بیان کرنے کے لیے ایک بہت کمزور داستان ہے۔ یہ خاتمہ کس کے لیے ہوتا ہے اور کون اس کا فیصلہ کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ذرا ہم ایک مختصر سی نظر کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے خوف کے راستے پر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے۔ وبائی مرض کا خوف ایک وبا کے بغیر بھی واقع ہو سکتا ہے۔ پچھلے مہینوں میں مغربی افریقہ میں 11,000 سے زیادہ افراد ایبولا سے مر گئے تھے۔ یہ ایک خوفناک وائرل بیماری ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ وبا اب ختم ہو رہی ہے۔ البتہ آئرلینڈ میں اس کا کوئی کیس نہیں پایا گیا تھا، لیکن عوامی خوف واضح تھا۔ اس کی بہترین مثال یہ بنی جب ایک نوجوان ایبولا کے مریضوں والے ملک سے ایمرجنسی روم میں پہنچا تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ نرسوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، ڈاکٹروں نے اسپتال چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈاکٹر میرے نے اس کا تنہا علاج کرنے کی جرات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ دن کے بعد اس کا ٹیسٹ آیا تو ٹیسٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس شخص کو ایبولا نہیں تھا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی تھی۔ 3 دن بعد عالمی ادارہ صحت نے ایبولا کی وبا کو ختم کر دیا۔ آج اگر آپ کسی سفر پر ہیں اور آپ کو ایک دم کوئی کھانسی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو ان کی نظریں بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ دراصل یہ سب کچھ ایک خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی وائرس سے لڑنے کی جرات نہیں رکھتے تو یہ ممکن ہے کہ یہ خوف کمزور لوگوں کو بھیانک نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ ان جگہوں پر بھی جہاں کبھی ایک معاملہ بھی سننے کو نہیں ملا ہے۔ وائرس پھیلنے کی وجہ سے وہاں نسل، مارات اور زبان کے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے ہمیں خوف کی وبا سے بھی بدترین نتائج دیکھنا
پڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ 2000 سالوں میں ببونک طاعون متعدد بار حملہ کر چکا ہے، لاکھوں افراد ہلاک اور تاریخ کے دائروں میں رد و بدل ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے ہوا۔ یہ بیماری بیکٹیریا اور مختلف چیزوں کے تناؤ کی وجہ سے ہے، جو چوہے پر رہنے والے پسو پر رہتی ہے۔ لیکن ببونک طاعون، جو کہ بلیک ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، متاثرہ شخص سے بھی سانس لینے کے ذریعے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے، لہٰذا چوہوں کو مار ڈال کر اس کا صرف خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جان ہاپکنز میں ایک اور تاریخ دان کہتی ہیں کہ مورخین طاعون کی 3 بڑی لہروں کو بیان کرتے ہیں۔ 6 صدی میں جسٹن کا طاعون، قرون وسطی کی وبا 14ویں صدی میں، اور ایک وبائی بیماری جو 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئی۔ میڈیکل اختتام پذیر ہونے والی بیماریوں کی طرف ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک بیماری چچک ملتی ہے، لیکن یہ متعدد وجوہات کی بنا پر غیر معمولی ہے۔ ایک مؤثر ویکسین ہے جو زندگی بھر انسان کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ وائرس جانوروں کی میزبانی نہیں کرتا ہے، لہٰذا انسانوں میں بیماری کو ختم کرنے کا مطلب مکمل خاتمہ ہے۔ اس کی علامات اس قدر غیر معمولی ہیں کہ انفیکشن واضح ہے، جو مؤثر قرنطین اور رابطے کا سراغ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم فراموش کردہ انفلوئنزا کی طرف نظر دوڑائیں تو 1918 کا فلو ہمیں یاد آتا ہے۔ 1918 کا فلو آج وبائی امراض کی تباہ کاریوں اور معاشرتی فاصلے کی مثال کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے خاتمے سے قبل فلو نے دنیا بھر میں 50 ملین سے 100 ملین افراد کی جان لے لی تھی۔ اس نے نوجوانوں سے درمیانی عمر کے بالغوں، یتیم بچوں، روٹی کھانے والوں سے محروم رہنے والے، پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کو ہلاک کرنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم ان سب کے بارے میں پھر کبھی اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کے ساتھ بھی ان بیان کردہ بیماریوں کی طرح ہوگا، اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دوستو، میری نظر میں ایک امکان یہ ہے کہ کرونا وائرس طبی طور پر ختم ہونے سے پہلے ہی وبائی مرض سمجھ کر سماجی طور پر ختم ہو جائے۔ لوگ اس کی پابندیوں سے اتنے تھک چکے ہیں، لوگ وبائی بیماری کے خاتمے کا اعلان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وائرس آبادی میں سگریٹ نوشی کرتا رہے گا جب تک کوئی ویکسین یا مؤثر علاج نہیں مل جاتا۔ میرے خیال میں تھکن اور مایوسی انسان کا معاشرتی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہم ایک لمحے میں ہو سکتے ہیں جب لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، میں تھک چکا ہوں، اب میں اپنی مستقبل کی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلے ہی ہو رہا ہے کہ کچھ ریاستوں میں گورنرز نے پابندیاں ختم کر دی ہیں، جس سے ہیئر سیلون، نیل سیلون، جموں وغیرہ کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی کا جو برا حال ہوا ہے، اس کے بعد لوگ یہ کہنے کے لیے تیار لگتے ہیں کہ دیٹس انف، اب بہت ہو گیا ہے۔ اب یہاں ایک تنازع ہے کہ جہاں WHO کے آفیشلز اس کا میڈیکل اینڈ دیکھتے ہیں، وہاں عوام کے کچھ نمائندے اس کا معاشرتی اختتام دیکھ رہے ہیں۔ دراصل کرونا وائرس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس کے خاتمے کے تصور کے خلاف پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ کس کے خلاف پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فتح کبھی اچانک نہیں ملتی ہے۔ وبا کے خاتمے کی تعریف کرنے کی کوشش کرنا ایک لمبا اور مشکل عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔